یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ زمانہ گزر گیا، وقت گزرتا جا رہا ہے، مکان اور زمان کی دوری جو ہے وہ امام سے دور نہیں کر سکتی۔ آج کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی سید الشہداء علیہ السلام کا غم تر و تازہ ہے۔ جب بھی ہم مجلس میں آتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، وہ بات کہ جو ہم بچپن سے سن رہے تھے، بچپن سے اور کئی سالوں سے، اور ایک سال میں بھی کئی دفعہ، اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ بات ابھی ہوئی ہے، جیسے یہ زخم ابھی تازہ ہیں، جیسے گھر سیدہ کا ابھی اجڑا ہو۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس میں میرا کوئی آپ کا کمال ہے؟ کیا میں اور آپ کوئی ایسا نیک کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس بات تک پہنچ پاتے ہیں؟ نہیں، یہ سید الشہداء کا کمال ہے، جو انہوں نے 61 ہجری میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، بھوک اور پیاس کے ساتھ تپتے ہوئے دشت میں۔ یہ اس سجدے نے آج بشریت کو کمال پہ پہنچایا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر بغیر رنگ و نسل کے، بغیر زبان، بغیر شہروں ملکوں کے حدود کے، ایک ہی نام ہے جو آج سب کی لبوں پہ جاری ہے، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے نارتھ امریکہ ہو، یورپ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، پاکستان، ہندوستان، ہر جگہ صرف یا حسین یا حسین ہے۔ یہ اس ایک نام میں خدا نے کیا رکھا ہے کہ انسان ابھی ادا کرتا نہیں، آنکھیں کوشش کرتی ہیں کہ نم ہو جائیں۔ تو یہ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ ان کا اپنا کمال ہے، یہ ان کی محنت ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ جو ہمیں کھینچ کے لاتا ہے۔ عزیزان محترم، پریشان نہ ہو، بچے بہرحال ہوتے ہی ہیں، کیا ہو گیا؟ اللہ تھوڑی دیر بچہ رویا برداشت نہیں ہوا، نہ جانے اہل بیت کے بچے کتنا گریہ کرتے ہوں گے، نہ انہیں تو اٹھا کے لے کے جانے والا کوئی تھا، نہ انہیں خاموش کروانے والا کوئی تھا۔ روایات کہتی ہیں بچوں کو اونٹوں پہ اس طرح باندھا ہوا تھا کہ گرتے جاتے تھے اور شہید ہوتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! ہم نے کہاں قربانیاں دی؟ قربانیاں تو یہی دے گئے۔ یہ انہی کے گھر ہیں جن کے صدقوں میں آج ہمارے گھر آباد ہیں۔ عزیزان محترم، انہی کا دیا ہوا کرم ہے کہ ابھی تک زندگی چل رہی ہے۔ انہی چند دنوں میں بہرحال خدا نے توفیق دی آپ کے درمیان کہ ہم انہی کا وہی ذکر کریں کہ جو ہمیں آتا ہے، اور ہم اس وادی تک پہنچیں کہ جس وادی میں امام ہمیں بلا رہے ہیں۔ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا، دنیا میں بھیجا، تو اپنے ساتھ ایک سسٹم بھیجا، ایک نظام بھیجا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ انسان اس راستے پر چل پائے۔ یہ بغیر حجت خدا کے انسان جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتا آگے کی طرف۔ یہ خدا نے نظام ایسا بنایا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں دنیا کے دانشور کہ برحال اللہ نے انسان کو بنایا، اب انسان کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، کسی دین کی کیا ضرورت ہے، کسی مذہب کی کیا ضرورت ہے، کسی پیشوا کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی ترقی یافتہ ہو جائے، انسان اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا کہ جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے۔ خود کون بتائے گا کہ اسے کس لیے خلق ہے؟ اسے کوئی اور نہیں بتائے گا، خالق خود بتا رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو مگر سوائے عبادت کے۔
سوائے بندگی کے. خوب میری بندگی کرے, میرا بندہ بن جائے, اب چاہے جہاں پہ بھی ہو, جیسے بھی ہو. خوب اب یہ بندگی کون سکھائے گا؟ ایسے کیسے سکھائیں گے بندگی اس کو؟ تو دنیا کے ہر چاہے دانشور ہوں, چاہے پروفیسر ہوں, چاہے سائنٹسٹ ہوں, چاہے آج کل کے زمانے میں کوئی بھی ہو, پروگرامر ہو, کچھ بھی ہو, یہ ظاہری دنیا کو آپ کی صحیح کر سکتے ہیں, یہ آپ کو بندہ نہیں بنا سکتے. اس بندگی کے لیے پروردگار نے کمال بندگی کو اتارا ہے. اب ظاہر ہے اب کمال بندگی کوئی ہوگا تو بندہ بنائے گا. لوگ جو خود بندے نہ بنے وہ لوگوں کو کہاں بندہ بنائیں گے؟ کمال بندگی اس کو ایسے ہستیوں کو اتارا کہ جو دیکھ رہے ہیں. ملک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنگ میں جب لڑتے تھے تو بتاتے تھے مولا سے, مولا آج میں نے اتنی گردنیں اتاری ہیں, میری تلوار اتنوں پہ چلی ہے, آپ کی کہا میری بھی اتنوں ہوئی کی چلی ہے, دونوں کی برابر ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ مگر میری تلوار چلتے ہوئے نسلیں دیکھ کے چل رہی تھی. نسل کہ شاید ان کی نسل میں کوئی ولایت کا پیروکار آ جائے, ایسے چھوڑ دو. جن کی ذوالفقار اتنی با معرفت ہو, بس آگے میں کیا کہوں, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جانے جو ذوالفقار اتنی با معرفت ہے کہ چل رہی ہے, کیونکہ نسبت ہے ولی سے, ولی الزمان سے, اپنے زمانے کے ولی سے نسبت ہے. ایسی چل رہی ہے کہ اگر دور بھی کہیں نسلوں میں کوئی ولایت کا پیروکار ہوگا چھوڑ دے گی, شاید نسل بچ جائے. شخص آیا مولا کی خدمت میں, مولا کے ساتھ جنگ میں لڑا, مولا نے دعا دی, یہ دی, کہا مولا میرے بھائی کا بھی بڑا دل تھا مگر آ نہیں سکا. کہا وہ ہمیں چاہتا تھا, کہا ہاں وہ کو چاہتا ہے. کہا بس جو ہمیں چاہتا ہے وہ چاہے ابھی پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, کسی زمانے بھی ہوگا تو بھی وہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ کمال کیسے ملے گا؟ اس کمال کو حاصل کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم, اس میں میرا آپ کا پھر بھی کوئی کمال نہیں ہے, یہ کمال انہی کا ہے کہ جو مثلا ابھی آپ رات کے وقت ہے اور مجلس جو ہے وہ اتنی دیر سے ہو رہی ہے, لیکن آپ نے بولا چھوڑیں اپنے آرام کو. کیا چھوڑیں, ساری زندگی آرام کرتے ہیں. وہ محرم کے 10 دن میں بھی کیسا آرام, آئیں بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ ملے اور امام کے قریب جائیں. ابھی آپ کے بعد بھی ایک اور جگہ جانا ہے, مطلب وہ اور تاریخ ہے اور دیر ہے, لیکن یقیناً لوگ انتظار کرتے ہیں. ہمارا نہیں کرتے, ذکر کا کرتے ہیں, اس ذکر کا کہ جس کا ذکر پروردگار نے کیا ہے, وہ ذکر ہے جانے, تو اس کا انتظار کرتے ہیں. ہمارا تھوڑی انتظار کرتا ہے, ہمارے اندر ہے ہی کیا, ہمارے کچھ نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے جس نے کچھ بنایا ہوا ہے. اب یہ جو کیفیت ہے کہ ہم جو کھچے آئے ہیں, کھچے چلے آتے ہیں, اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا لطف اور کرم ہے. وہ جس کے اوپر نگاہ ڈال دیں وہ پتھر ہیرا بن جاتا ہے. بس یہ ہے کہ وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے. جیسے پروانے جو ہے وہ شمع کے گرد گھومتے رہتے ہیں, جانتے ہیں کہ جل جائیں گے, مگر ان کا محور, ان کا سینٹر پوائنٹ وہی ہے. اسی لیے جو عاشق ہیں, محب ہیں, ولائی ہیں, مولائی ہیں, وہ بھی اپنے مولا کے گرد گھومتے رہتے ہیں کہ بس ہم اپنے آپ کو انہی کے گرد فنا کر لیں. خوب یہی وجہ ہے کہ جو دیکھیں کتنا یاد کیا گیا ان لوگوں کو جو امام کے ساتھ تھے. یہی وجہ ہے, انہوں نے فنا کیا ہے اپنے آپ کو, اور ہمیں وہیں تک پہنچنا ہے کہ وہ سپردگی کیسی تھی, وہ اطاعت کیسی تھی, اور ہم دیکھیں کہ ہم کیا اطاعت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آخر میں ہم نے وہی جانا ہے.